الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ پچھلی مرتبہ جو ہماری گفتگو تھی اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، صرف ریکیپ کرنے کے لیے کہ پچھلی مرتبہ یہ بات ہوئی تھی کہ اگر آپ ایک مجلس پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے ارکان کیا کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ خطبے سے آپ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا بیان ہوتا ہے، مصائب پر اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر پوسٹ مصائب آپ کہہ لیجئے دعا۔ ظاہر ہے کہ اگر ماتم فوراً ہونے والا ہے تو پھر آپ دعا کو ترک کر دیں گے، لیکن اگر ماتم نہیں ہو رہا ہے تو پھر مناسب یہی ہے کہ دعا پر اس کا اختتام کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں اور دعا کے بارے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس کو آپ اسٹینڈرڈ بنائیے، اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں نہ کریں، کم از کم ابتدائی 5 سالوں تک۔ آپ کا خطبہ ایک ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو۔ دعا جو آپ کو کرانی ہے اس کے اندر بھی بالکل ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، اس کو آپ فالو کریں کہ یہ جملہ ہوگا، پھر یہ جملہ ہوگا، پھر یہ جملہ ہوگا، پھر اس کے بعد زمانے کے امام کی ظہور کی دعا ہوگی اور اس کے بعد ختم کر دیں گے۔ وہ جو بھی آپ کریں، یعنی وہ آپ علماء کرام کی دعاؤں کو سن کر اپنے ذوق سے، مگر ایک 5 6 7 جملے جو آپ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، اس کے اندر پاکستان کو بھی شامل کریں۔ اس کی ایک مصلحت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا الزام جو مین اسٹریم لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے وطن کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوتے، اس لیے میں خالی آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد یہ خطبہ، یہ مسئلہ آپ کا 1 مہینے کے اندر 15 دن کے اندر حل ہو جانا چاہیے۔ اتنا روانی کے ساتھ آپ اس کو بیان کریں، روزانہ کی بنیاد پر تمرین کریں تو اسی کو پڑھیں، اگر آپ کسی جگہ موقع ملتا ہے تو اسی کو پڑھیں، تو اس کے بعد یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس کے اندر اعراب ویراب کی غلطیاں بھی ختم ہو جائیں گی، دعا کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مصائب کے بارے میں پچھلی مرتبہ ہماری بات ہوئی تھی کہ مصائب کے حوالے سے بہرحال جی جناب ارشاد۔ نہیں، ابتدا میں نہ کریں۔ سوال بالکل ویلڈ ہے ان کا کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو بہت کم اگر وقت مل رہا ہے، 15 منٹ کی ہی مجلس ہے، مثلا محفل شاہ خراسان، اس کے یہاں 15 منٹ کا ہی پورا وقت آپ کو ملتا ہے، تو کیا اس میں بھی ہم خطبہ اتنا ہی رکھیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں خطبہ ویسے ہی آپ مختصر رکھیں، یعنی آپ خطبے کو طولانی نہ کریں 5 سال تک۔ ایک دفعہ آپ تجربات کے ذریعے سے گروم ہو جاتے ہیں، پھر تو آپ کے ہاتھ میں ہے، پھر تو آپ کے لیے وہ پینٹس ہے نا، یعنی بالکل آسان ہے، پھر آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ابتدائی 5 سالوں کے لیے۔ ابتدائی 5 سالوں کے اندر اس کو ٹچ ہی نہ کریں، بس ایک دفعہ اس کو سیٹ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ٹچ نہ کریں، اس کو رکھیں ہی مختصر۔ یعنی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ حمد پروردگار، پیغمبر اکرم پر درود، آل محمد کا ذکر، دشمنان پر لعنت، اور اس کے بعد آیت۔ کتنا اس کے لیے آپ کو وقت چاہیے؟ ہارڈلی 2 منٹ 3 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بس رک جائیے یہاں پر، ابھی آپ مزید مت جائیے، حمد پروردگار کے اندر مزید مت جائیں، بس الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین کہہ کر پیغمبر اکرم کی کنیت نام وعلیکم السلام، اور اس کے بعد پھر اہل بیت پر آ جائیے، لوگ درود پڑھیں، پھر اہل بیت پر آ جائیے، پھر لعنت کر دیجئے، اور اس کے بعد پھر اما بعد اس کی وعلیکم السلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں آپ ان مسائل میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ آپ جتنا اس کے اندر الجھیں گے اتنا آپ کی جو اصل مجلس ہے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ تجربات کے بعد آپ 5 سال گزار لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر مزید اضافہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، اور اس کے بعد پھر مدرک الحاربین، اور جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کریں، نہج البلاغہ سے لیں، صحیفہ سجادیہ سے لیں، علماء کرام کا جو طریقہ کار ہے اس سے آپ لیں، کوئی حرج نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کرتے رہیں آپ جو آپ کو مناسب لگتا ہے، لیکن یہ 5 سال کے بعد کریں۔ ابتدائی 5 سالوں کے اندر ان چیزوں میں الجھیں نہیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ پھر اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا، میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہ گزارش کی تھی کہ کچھ ہمارے تجربات ہیں، کچھ ہمارے مشورے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ اتفاق کریں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے چلیں تو شاید آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ درست ہے؟ تو یہ خطبہ جو ہے وہ رکھیں ہی اتنا مختصر کہ آپ کی اگر 15 منٹ کی بھی مجلس ہے تو وہ بھی اس کی وجہ سے متاثر نہ ہو، اور اگر لمبی مجلس ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ 5 سال تک آپ کی تقریر کا دورانیہ میرے نزدیک 40 منٹ سے 45 منٹ کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
5 سال، یعنی جہاں آپ کو اختیار ملتا ہے. اگر کسی جگہ پر ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ 15 منٹ کی مجلس پڑھیں تو آپ 14 منٹ میں ختم کر دیں. کہیں پر ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ 30 منٹ کی مجلس کریں، آپ 28 منٹ میں اس کو ختم کر دیں. یہ آپ کا فن ہے. آپ کا فن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو 30 منٹ دیے گئے ہیں تو آپ اس کو 35 منٹ کریں. جی نہیں، یہ آپ کی ناکامی ہے. اگر آپ کو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی بانی مجلس کے ساتھ تعاون، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. بانی مجلس جو ہے اس کے ساتھ تعاون. ہمیں اس کے اندر اپنا ایگو نہیں دکھانا کہ اگر بانی مجلس نے کہا ہے کہ 20 منٹ، کہا کیسے اس نے مجھے 20 منٹ. جی نہیں، اگر اس نے 20 منٹ کہا ہے آپ 2 منٹ پہلے ختم کر دیں. آپ کو بانی مجلس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، بانی مجلس سے الجھنا نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے. درست ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اس نے ایک خواہش کی کہ بھائی آپ 1 گھنٹے کی مجلس پڑھیں. جب بھی وہ کوئی خواہش کریں اس میں آپ 3 منٹ 4 منٹ پہلے اس کو ختم کر دیں، 2 منٹ پہلے ختم کر دیں، یہ آپ کی کامیابی ہے. لیکن اگر آپ پر چھوڑا جائے کہ مولانا آپ دیکھ لیجئے جتنا مناسب آپ کو لگے، میرا نہیں مشورہ کہ آپ 40 منٹ سے 45 منٹ بلکہ 30 سے 45 منٹ اس کے اندر اس کو ختم کر دیں. آپ 5 سال تک، یہ ابتدائی 5 سالوں کی میں بات کر رہا ہوں، لمبی مجلس کی طرف نہ جائیں. 1 گھنٹے کی مجلس کی طرف بھی نہ جائیں. اور یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جو 45 منٹ ہے نا، یہ ماہرین نفسیات کی طرف سے طے شدہ تجربات کی بنیاد پر ایک حد ہے. وہ کہتے ہیں کہ 40 سے 45 منٹ کے بعد جو سامعین ہوتے ہیں وہ اپنی توجہات کو مبذول نہیں رکھ پاتے. ان کو درمیان میں ایک گیپ چاہیے. اگر آپ اس سے زیادہ ان کو انگیج کریں گے تو وہ آپ کی طرف پوری طریقے سے متوجہ نہیں ہو پائیں گے. لہٰذا آئیڈیل ٹائم یہ ہے. باقی صحیح ہے، کبھی محرم کا عشرہ اولیٰ ہے، اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے تک پڑھ لیں، تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیجئے، لیکن میرا مشورہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ترجیح دیں. گھنٹے کی مجلس مانگیں 55 منٹ میں ختم کر دیں، 40 منٹ کی مجلس مانگیں 35 منٹ میں ختم کر دیں. ڈیوریشن کے بارے میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. کلیئر؟ اور کوئی بات آپ کی اس حوالے سے کسی کی؟ جی فرمائیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ پریکٹس میں لاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ارے آپ نے مجلس جلدی ختم کر دی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ مجلس طولانی کر دی جائے. مثال کے طور پہ نیاز میں دے رہے ہیں، انجمن میں دے رہے ہیں، کوئی اور معاملہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام اب تھک چکی ہے. مثال 45 منٹس ہو گئے، وہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ پرچی بھیج رہے ہیں کہ مزید 15 منٹ ایکسٹینڈ کی جائے. صورت حال کو کیسے ٹیکل؟ بہت عمدہ. انہوں نے سوال کیا وہ یہ کہ کبھی اگر بانی مجلس دوران مجلس پرچی بھجوا دیں یا خواہش کرے کہ بھائی آپ تھوڑا سا اس کو طولانی کر دیں، انجمن ابھی نہیں آئی ہے یا نیاز کے آنے میں ابھی تھوڑی سی تاخیر ہے، کیا اس صورت میں ہمیں ڈیلے کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس مواد ہے تو جی ہاں، اگر آپ کے پاس مواد نہیں ہے تو جی نہیں. اگر آپ کے پاس مواد ہے، یہ خود آپ اپنے جج ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. بل الانسان والا نفسہ ہی بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ خود جانتا ہے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ آپ 20 سال سے مجلس سے پڑھ رہے ہوں، اس وقت آپ مواد کے اعتبار سے پریشان ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس درخواست کو انٹرٹین کریں. ابھی میں نے کہا تھا کہ بانی مجلس سے تعاون کریں، بالکل کریں. یہ تعاون اس صورت میں کریں جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے تعاون کرنے کے لیے. فاقد الشیء لا یعطی. اگر آپ مجھ سے 5 روپے مانگ رہے ہیں تو میرے پاس 5 روپے ہونے چاہیے آپ کو دینے کے لیے. میں آپ کی بڑی مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس نہیں ہے 5 روپے اس وقت، تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیا کروں. تو اگر آپ کے پاس ہے مواد، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، آپ اس سے تعاون کریں. اس لیے کہ وہ ایک مشکل میں آ گیا ہے، واقعاً وہ ایک مشکل میں آ گیا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہونا چاہیے جب آپ کے پاس مواد ہے. آپ ملا نصر الدین اور ملا دو پیازہ کے قصوں کے اندر اگر 15 منٹ نکالنا چاہتے ہیں وہ غلط ہو جائے گا، وہ نہ کریں. بات واضح ہے اس کے اندر. اچھا یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے ابھی کہا، عرض کرتا ہوں، انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے مجلس مکمل کی، اور کسی نے کہا آپ نے بہت مختصر مجلس پڑھی، دوسرے نے کہا کہ آپ نے بہت طولانی مجلس پڑھی. یہ تو رہے گا، یہ رہے گا. جیسے جیسے آپ ان تجربات سے گزریں گے آپ کو اندازہ ہوگا یہ کوئی 2+2=4 نہیں ہے، یہ 2 + 2 4 نہیں ہے. مثلا میں آپ سے کہوں پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اس کا ایک ہی جواب ہوگا، یا ہاں یا نہ. مگر یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں گرے ایریا. کچھ یہ کہیں گے، کچھ یہ کہیں گے. جیسے الیکشن ہوتا ہے تو کچھ ادھر ووٹ ڈالتے ہیں، کچھ ادھر ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو ذوق سے تعلق رکھتی ہے نا، جس کا ٹیسٹ، آپ کھانا،
آپ تیار کروا لیں بریانی اچھی بنی ہے یا بری بنی ہے. اگر 5 افراد کہنے والے ہیں کہ اچھی بنی ہے تو 2 کو اچھی نہیں لگے گی, تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. مگر جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنے تجربات کی روشنی میں وہ یہ ہے, آئیڈیل ٹائم یہ ہے 30 سے 45 منٹ جب آپ مجلس سے پڑھنے لگ جائیں. اس سے پہلے جب تمرین کی منزل میں ہو تو 15 منٹ 20 منٹ کوئی حرج نہیں. مگر جب آپ مجلس سے ریگولر پڑھنے لگیں تو 30 سے 45 منٹ میں ختم کر دیں اگر آپ پر چھوڑا جائے. اگر وہ خود کوئی ٹائم سجیسٹ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ اس ٹائم سے 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ پہلے ختم کر دیں. پھر کہہ رہا ہوں آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بانی مجلس کو تنگ کریں, آپ کی کامیابی یہ ہے کہ بانی مجلس کے ساتھ آپ تعاون کریں. جی سچویشن ایسی ہے کہ بانی مجلس کہہ رہا ہے کہ پولیس تھوڑا سا اور بانی کرے, لیکن جو مقرر دیکھ رہا ہے ملاحظہ فرما رہا ہے کہ بھائی میرے جو سامعین ہیں وہ اکتا لیں. ہاں, ایسی سچویشن سامعین کو ترجیح دیں, سامعین کو ترجیح دیں. بانی مجلس جو ہے اس نے اگر آپ کو وسعت دی ہے, دیکھیں بانی مجلس سے پہلے آپ کو کم وقت دے سکتا ہے, یہ اس کا اختیار ہے, شرعاً بھی اس کا اختیار ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اگر سیستانی کے بیسے میں نے حج کے دوران سوال کیا تھا کہ اگر مثلاً جو متولی ہے بانی مجلس ہے اس نے وقت نہیں دیا ہے, اس نے کہا کہ 40 منٹ, تو کیا اس سے زیادہ وقت لیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہی نہیں, انتظام تو اس کا ہے نا, تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, آپ مہمان ہیں تو آپ اسی لمٹ میں رہ کر سکتے ہیں. لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ بھائی کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ سامعین اکتا گئے, بانی مجلس کی تو مجبوری ہو سکتی ہے. اگر کوئی مجبوری ہے اور وہ آپ کو کہے کہ مثلاً یہ پرابلم ہے جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا, اور آپ کے پاس کوئی ہے مواد, تو آپ اس کو طولانی کریں تاکہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے. اب اس میں سامعین اگر اکتا رہے ہیں تو تھوڑا اکتانے دیجیے, لیکن نہیں ایسا نہیں ہے. بانی مجلس کو بہت مزہ آ رہا ہے اور وہ جو سامعین ہے وہ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اکتا گئے, تو آپ اس کے اندر سامعین کو ترجیح دیں. سب سے زیادہ میں آپ سے گزارش کروں سامعین کو بھی آپ ترک کر دیں اور بانی کو بھی ترک کر دیں. طالب جوہری صاحب بہت آپ کو کم ملے گا 2 گھنٹے کی مجلس پڑھی ہو انہوں نے. ڈاکٹر قلب صادق نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ طولانی مجلس پڑھیں, وہ نہیں پڑھتے تھے. جو ٹائم آپ نے دیا ہے اس ٹائم سے آپ کو 10 منٹ 5 منٹ پہلے ہی وہ ختم کر دیں گے مجلس. یہ ہوتا ہے, یہی صحیح طریقہ بھی ہے. مجلس کی کامیابی کا ایک اور معیار بھی ہے, وہ معیار یہ ہے کہ جب آپ کی مجلس مکمل ہو تو سامعین یہ کہہ رہے ہوں کہ یار ابھی اس کو اور پڑھنا چاہیے تھا. یہ آپ کی مجلس کی کامیابی کا ایک معیار ہے کہ اگر آپ مجلس مکمل کریں تو اس وقت سامعین آپس میں کہہ رہے ہیں یار تھوڑا بھی اور پڑھتے, پتہ نہیں کہاں ٹائم نکل گیا پتہ نہیں چلا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً آپ خطیب ہو چکے ہیں, یعنی آپ کی گفتگو اس کے اندر خطابت آ چکی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, ارشاد. بیان ہو, خطبہ کے بعد بیان ختم ہوا, اس کے بعد مسائل کا مرحلہ ہے. مسائب کا مسائب یہ ہے کہ ایک جملہ پڑھا گریا ہو گیا. اب اکثر خطیب حضرات میں نے دیکھا ہے کہ وہ آگے کوشش کرتے ہیں کہ اس جملے پہ گریا نہیں ہوگی تو اگلے جملے پہ ہوگی, اگلے پہ ہوگی, حتیٰ کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے کہ جہاں پہ تھوڑا سا گریا ہو گیا اس میں مسائب لازم تو نہیں ہے پورا مضمون پڑھ لو. دیکھیں آپ سے گزارش کروں مصائب کے حوالے سے جو پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کافی ریفرنسز دیے تھے, ان کو آپ سنیے. ترابی صاحب کو سنیے, صادق صاحب کو سنیے, کاظمی صاحب کو سنیے, ذیشان صاحب کو سنیے, نقن صاحب کو سنیے. یہ بڑے آئیکنز, یعنی آئیکونس میں تو خیر وہ آئیں گے, نقن صاحب آئیں گے, ذیشان صاحب آئیں گے, طالب جوہری صاحب آئیں گے, یہ افراد آئیں گے. مگر اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس میں صادق حسن صاحب, جانشاہ کاظمی صاحب, یہ سب آئیں گے. ان لوگوں نے مصائب پڑھے اور بہت اچھے پڑھے, کامیاب مصائب پڑھے. مصائب کے اندر کوئی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ پورا مقتل پڑھ دیں, ایسا نہیں. بات یہی ہوتی ہے کہ اگر عشرہ اولیٰ ہے تو ظاہر ہے کہ مصائب کچھ طولانی ہونے چاہیے. مثلاً 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ. عاشور کا دن ہے 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ بس. اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے آپ میں کتنا حوصلہ ہے, لوگوں کے اندر کتنی تڑپ ہے, اس کے اعتبار سے آپ گھنٹہ بھر پڑھ جائیے, وہ آپ کی مرضی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ترنم میں پڑھ رہے ہیں یا آپ سیدھا سیدھا پڑھ رہے ہیں, آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا ترنم کا سہارا لے رہے ہیں. اگر اس طریقے سے ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ اور زیادہ پڑھ پائیں ترنم میں, اس میں شاید نہ پڑھ پائیں. ڈپینڈ کرتا ہے, وہ ہر ایک کے اعتبار سے فرق کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مجلس کو مکمل اس وقت کیا جاتا ہے, کامیاب مجلس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جب گریا اپنے عروج پر ہو. گریا اگر اپنے عروج پر ہے تو آپ اس مجلس کو وہاں پر روک سکتے ہیں. فرض کیجئے آپ نے 4 منٹ مصائب پڑھیں,
مقدمہ تمہید لے کر آپ نے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد مصائب میں آپ کو آوازیں بلند ہوتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں، آپ کسی بھی مرحلے پر مجلس کو روک سکتے ہیں۔ پھر اصول ذاکری کے خلاف ہے کہ آپ کسی اور نقطے کی طرف جائیں، یعنی اب آپ نکات کی طرف نہیں جائیں گے، اب مصائب ہی کے اندر کوئی اور منزل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی اور یہ اوپر معراج پر جا سکتی ہے مجلس مصائب ہی کے حوالے سے، تو آپ جائیے، تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب نقن صاحب خود بعض جگہ پر انہوں نے یہ کہا ہے، آپ ان کے مصائب سنیے گا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ بولتے بولتے مجلس اپنے عروج پر پہنچا دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر مجلس مکمل ہو سکتی ہے، اور اصول ذاکری کے خلاف، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اصول ذاکری کے خلاف ہے کہ اب میں کسی اور بات کو یہاں پر بیان کروں، لیکن بہرحال میں اس اصول ذاکری کو بہت زیادہ قبول نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے ایک اور نقطہ بیان کیا، پھر واپس مصائب پر لے کر آئے، مگر وہ شہنشاہ آدمی ہے بھائی، وہ بادشاہ آدمی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جوش ملی آبادی کے اوپر آپ قواعد نہیں ڈال سکتے کہ آپ اس طرح سے شعر کہیں گے، وہ جس طریقے سے کہے گا وہی شعر بن جائے گا۔ وہ میر انیس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ پھر ہمارے اور آپ کے لیے، سمجھ رہے میری بات کو؟ تو لیکن وہ کر رہے ہیں، وہ آپ نہ کریں، آپ 20 سال کے بعد یہ کام کریں۔ یہ نقن صاحب نے جب کیا تھا وہ تقریباً 70 سال کے ہو گئے تھے، صحیح نا؟ تو وہ ایک جو بادشاہ بن گیا ہے، پھر تو اس کی مرضی ہے وہ جس طریقے سے چلا ہے، لیکن آپ ہمارے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بانی مجلس کے ساتھ جو تعاون ہے، اس کے حوالے سے بھی میں چاہ رہا تھا آخر میں بات کرنا، یہ درمیان میں بات آ گئی تو میں نے گزارش کر دی۔ کوئی اور آپ لوگوں میں سے کسی کا سوال؟ ٹھیک ہے جی فرمائیے۔ سوال یہ رہ گیا کہ آپ نے مثلا عشر اولیٰ کے لیے کہا کہ اس میں 7-8 منٹ مصائب کافی ہوتے ہیں کراچی میں کراچی میں، لیکن اس سال جہاں مثال اشرا پڑھا انہوں نے کہا کہ اب مہندی برآمد کرنی ہے، دولہا برآمد کرنا ہے، آپ 20 منٹ تو پڑھیں ہی پڑھیں۔ پبلک اتنا حوصلہ نہیں ہے، مثلاً پبلک جو ہے وہ 100-150 بیٹھی ہے، 150 پبلک 20 منٹ مصائب تھک جاتی ہے، وہ سر اٹھا کر دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ ہمیں اتنا ہی ہے، اب اس میں پھر کیا کرے بندہ؟ نہیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، 20 منٹ آپ میں اگر حوصلہ ہے، اگر آپ میں حوصلہ ہے تو مثلا عشرہ اولیٰ ہے، اب دیکھیں حکمت کیا ہے، اگر 100-150 افراد بھی ہے لیکن عشرہ اولیٰ ہے تو آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ 20 منٹ نہ کریں تو 15 منٹ کر دیں، تھوڑا سا ان کو یعنی اکوموڈیٹ کریں اور تھوڑا سا چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ مصائب پر گریا ہو گیا اور عروج پر پہنچ گیا اور اب میں نے اگر مزید مصائب پڑھے تو اس کے نتیجے میں نیچے آ جائے گی بات، تو آپ ختم کر دیں، پھر اس کے اندر بانی مجلس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، پھر جج آپ ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، جج آپ ہیں، آپ قاضی آپ ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس موقع پر۔ تیاری کی کمی جو ہے وہ عذر نہیں بننی چاہیے، یعنی یہ بھی آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ جو نہیں پڑھنا چاہتے، آپ بول تو یہ رہے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ کہہ دیا 20 منٹ، لیکن کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کی تیاری نہیں ہے؟ اگر تیاری نہیں ہے تو نہ پڑھیں، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کریکشن کی آپ کے اندر ضرورت ہے، اب یہ آپ کو اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ 15 منٹ 10 منٹ بہت ہے۔ طالب جوہری صاحب ہارڈلی کبھی اتنے لمبے مصائب پڑھتے ہوں، یعنی اب تو بڑھاپا آ گیا، لیکن جب عروج کا ان کا زمانہ ہے نا، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے بہت کم ملے گا کبھی، لیکن بہت کم، ورنہ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ ہی ہوگا۔ اچھا ایک بات اور میں آپ سے گزارش، آپ کو سوال آپ کا بھی تھا کوئی، فرمائیے۔ پانچ سال کے بعد جو کرنا ہے کریں، 5 سال تک کچھ بھی نہ کریں، 5 سال کے بعد آپ کی مرضی ہے، پھر آپ میدان گیند ہے، پھر آپ کو پھر آپ تجربات بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ تجربات کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ جو آپ کی تخلیقی صلاحیت ہے نا اس کو مارنا نہیں ہے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو کریٹیوٹی جس کو کہتے ہیں، کہ کوئی آپ سے نہیں تقاضا کرتا ہے کہ آپ مکھی پر مکھی مارتے چلے جائیں اور بھیڑ چال ہی خالی ہو، ایسا نہیں ہے بھئی۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ڈرائنگ سکھانی ہے تو کچھ اس کے اندر فارمولے ہیں، رنگوں کی پہچان کروائی جائے گی، اسکیچز بنوائے جائیں گے، وہ آپ بنائیے یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈھب آ جائے، ایک ڈھنگ آ جائے، پھر اس کے بعد آپ ہیں اور کاغذ ہے، آپ اپنے انداز سے تصویر بنائیں، اپنے انداز سے اس میں رنگ بھریں تو بہت اچھا ہے۔ تخلیق تو اسی طرح سے ہوگی نا، تو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو ختم نہیں کرنا ہے، اس کو سمت دینی ہے، ڈائریکشن دینی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ 5 سال کے بعد یہ سب کریں۔ اب یہ 5 سال جو بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ لڑکا جو ہے 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، کچھ 14 سال میں بھی ہو جاتا ہے،
تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ مثلا 5 سال کے بجائے 4 سال میں کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں الحمدللہ اب میں خود، آپ اپنے جج خود ہیں یا اپنے قریبی 2-3 مشاورین ان سے آپ مشورہ کریں، کسی استاد کو بتائیں کہ یہ مجلس میں اب پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ کہ ہاں ماشاءاللہ اب اس کے اندر رنگ آ گیا ہے، تو کافی بسم اللہ آپ کریں. 3 سال میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. 5 سال میرا اندازہ ہے کہ اگر آپ مجالس پڑھتے رہیں تو آپ کے اندر بڑی اسموتھنس اور ایک بڑا ایک فلو آ جانا چاہیے. اس میں آپ ایام اعضاء کے اندر مسلسل مجالس پڑھیں، عشرہ اولیٰ پڑھیں، 40 کا عشرہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ہفتے کے اندر 2-3 مجلسیں آپ کی چلتی رہیں ایام اعضاء میں. ماہ رمضان کے موقع پر آپ پڑھیں، ایام فاطمیہ میں پڑھیں. یہ مجلسیں آپ کو مل رہی ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد شب جمعہ پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھیں، منع نہ کریں مجلس کا. یہ میں آپ کو بہت واضح طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے تکلف میں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ قبلہ ہم چاہتے ہیں کہ مجلس پڑھنے کا، کہ نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں کہاں اس قابل ہوں، یہ کریں نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس قابل نہیں ہوں کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر آپ مدرسے میں کیوں آئیں؟ قابل نہیں ہے تو قابل بنیے. یہ جملہ ہی غلط ہے. یعنی یہ تکلفات والے جملے جو ہیں نا یہ آپ ہٹا دیں. ہاں عاجزی کے ساتھ مگر قبول کریں. اگر کہیں آپ کو موقع ملتا ہے، موفقیت یہ توفیق کی بات ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قبلہ ہمارے پاس آئیے اور ایک مجلس پڑھ دیجیے، تو آپ اس پر خدا کا شکر ادا کریں، الحمدللہ شکراً للہ. اور پھر اس کے بعد آپ چاہیں تیاری کے اندر کمی نہ کریں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میرے ایک استاد نے مجھے یہ کہا تھا، اب یہ مدرسے کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، ناراض نہ ہو جائے مدرسے کے مسئول ہیں. انہوں نے کہا تھا مدرسے کی 2 دن تک چھٹی کر لینا لیکن تیاری کے بغیر مجلس مت پڑھنا. تیاری کے بغیر مجلس مت پڑھنا. اور میں آپ سے بالکل واضح عرض کرتا ہوں، دیکھیے مجلس 2 طرح سے پڑھی جاتی ہے، تیاری کے ساتھ اور فی البدی، ایکسٹمپورلی، فی البدی. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کے اندر کا کیا زیادہ بہتر ہے؟ ہم لوگوں کے دماغ میں یہ خناس آ گیا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 90s کی. یار تقریر تو فی البدی ہوتی ہے، تیاری کے ساتھ کیا تقریر ہوتی ہے؟ اور اس پر میں اپنے محسنوں میں شمار کرتا ہوں ڈاکٹر حسن رضوی صاحب کو. ڈاکٹر حسن رضوی صاحب مدرسے کے اندر آئے تھے، یہ سید احمد بھی ہوتے تھے اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہی قرآن و اطرت میں. تو ڈاکٹر حسن رضوی نے ہم لوگوں کی تقریریں سنی تھیں، 5-5 منٹ 10-10 منٹ ہم لوگوں نے تقریریں کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں میں جوہر ہے، تیاری کے بغیر مجلس نہ پڑھیں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اب تک پتہ نہیں 10,000 20,000 پتہ نہیں کتنی مجلسیں پڑھی ہیں اور کوئی ایک مجلس بھی تیاری کے بغیر نہیں پڑھی. اور میں آپ کو واقعاً ایک بھائی کی حیثیت سے نصیحت کرتا ہوں کہ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں. ہاں 100 مجلسیں آپ پڑھیں نا، اس میں 2 مجلسیں، 1 مجلس فی البدی پڑھ لیجیے گا، وہ چلے گا، وہ چل جائے گا. جی آج کل جو جتنی طالب علم بھائی ہیں ہمارے، اگر کوشش کریں جتنی مواد قبلہ ڈاکٹر حسن رضوی صاحب کی کتابوں میں مجلس کا ملتا ہے، طالب علم کو کسی کے پاس نہیں ملتا. ہو سکتا ہے میں آپ سے اختلاف کروں، جو ان کی اچھی بات تھی وہ میں نے بیان کر دی. صحیح نہیں نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا. دیکھیں بنیادی بات کیا ہے، پچھلی مرتبہ بھی کچھ آپ تھے، پچھلی مرتبہ کچھ مسودوں کی میں نے بات کی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب جو سکہ بند عالم دین ہے، السلام علیکم، سکہ بند عالم دین جو ہے نا، میں نے ان کے نام آپ کے سامنے لیے تھے پچھلی مرتبہ، اگر آپ کو یاد ہو. ذیشان صاحب کی بات کی تھی، طالب صاحب کی بات کی تھی، ابن حسن نونیروی صاحب کی بات کی تھی، مصطفیٰ جوہر صاحب کی بات کی تھی، نقن صاحب کی بات کی تھی. یہ وہ افراد ہیں سکہ بند عالم، یعنی جن کے عالم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور مقرر بھی بہت اچھے ہیں. تو ان کے مسودے جو ہیں وہ کافی ہیں اس مقصد کے لیے. ٹھیک ہے جی. جی جی کن کے؟ نہیں اس وقت ہم لوگ خطیبوں کی خطابت پر تبصرے نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ہم تو ایک موضوع لے کے چل رہے ہیں، اس کے ضمن میں کچھ بات. غربی صاحب اچھے خطیب ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، خطیب تو اچھے ہیں. ہاں ہاں آپ کو مواد ملے گا، بالکل ملے گا اس کے اندر، کیوں نہیں ملے. جی فرمائیے. بعض اوقات خطبہ پڑھ کے نا، خطبے کے فوراً بعد یعنی ابھی بیان سے آنے سے پہلے جو ہے نا خطبے سے مسائل بندہ چلا جاتا ہے. یہ نئے خطیب کے لیے کیا؟ نہیں یہ ایسا اچھا طریقہ نہیں ہے. خطبے سے براہ راست مسائل پر جانا، عاشور کے دن ٹھیک ہے، 40 کے دن ٹھیک ہے، شام غریبہ ہیں بالکل ٹھیک ہے. ترنم سے خطبہ پڑھ کے ترنم میں 2 جملے پڑھ کے پھر وہی ہو سکتا ہے. طالب جوہری صاحب کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلی محرم کو جو پہلی تقریر وہ کرتے ہیں اس میں وہ خطبے سے ڈائریکٹ مسائل پر جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس موقع کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن ویسے اگر آپ کہیں کہ مثلا ہر مجلس میں یہ طریقہ کار بنا لیا جائے، اچھا نہیں ہے، ایڈوائزیبل نہیں ہے. چاہے وہ صاحب ترنم ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو
اس کے اندر کسی جگہ کا کلچر ہی اگر یہ ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. جی اب آخری ہے، اس کے بعد پھر ورنہ ٹائم کم ہو جائے گا. یہ فی البدی کے بارے میں مثلا ہم چاہتے ہیں ایک تیاری کر کے ایک آئیڈیا لے کر کے یہ مجمع ایسا ہوگا یہاں یہ چیز پڑھنی چاہیے، موضوع نہیں دیا گیا ہے، اور وہاں جاتے ہیں مثال مجمع بالکل جو ہے وہ اپوزٹ ہے، اب ہمیں یکسر میٹر چینج کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب وہ فی البدی والا ایک 5 سال کے بعد، یہ 5 سال کے بعد وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دم سے ہم کیا چینج کریں جو بالکل جو بیسک چیزیں چینج کر دینی چاہیے. عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کچھ چیزیں ہیں جن کو میں بیان کر دوں ورنہ وہ رہ جائیں گی، پھر اس کے بعد اس پر آتے ہیں، اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا. ایک بات تو وہ جو میں نے آپ سے عرض کی ابھی کہ فی البدی جو تقریر ہے نا 100 میں 1 یا 2 چل جائے گی، اس کے علاوہ نہیں چلے گی. 100 تقریریں آپ کر رہے ہیں 1 یا 2 چلے گی، اور وہ بھی کون سی 91 92. ایسا نہیں کہ پہلی 2 ہی جو ہے وہ آپ فی البدی شروع کر رہے ہیں، یعنی 100 مجلسوں میں 1 یا 2. اس نصیحت کے بعد سے لے کر آج تک یقین کیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو پابند کیا تھا کہ میں تیاری کے بغیر ممبر پہ نہیں جاؤں گا، اور میں تیاری کے بغیر ممبر پہ نہیں جاتا. وہی اگر 100 میں 1 مجلس ہو جائے الگ بات ہے، ورنہ نہیں جاتا. تو یہ آپ اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ تیاری کے بغیر نہیں جانا. ایک چیز جو اور مجھے بتائی تھی، ایک اور ہمارے ویل وشر تھے، انہوں نے مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کے حوالے سے، اور اس کو بھی واقعاً فالو کرنا چاہیے. اور وہ کیا کہ جب وہ تیاری کرتے تھے تو تیاری کرنے کے بعد نکات کو ترتیب دیتے تھے. نکات کو ترتیب دینے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور پھر خدا سے دعا مانگتے تھے کہ اے پروردگار یہ جو میں نے تیار کیے ہیں نکات، یہ میرے حافظے کے اندر محفوظ رہیں. آپ کو یقیناً آپ سب ماشاءاللہ علماء ہیں، طلاب ہیں، یہ کر کے دیکھیں، پھر اس کا اثر آپ دیکھیں گے. یہ آپ کر کے دیکھیں اور پھر اس کا اثر خود ملاحظہ آپ کریں گے. اس کے اندر 2 رکعت نماز اگر ہو سکے نا تو مجلس کو 2 نمازوں کے درمیان رکھ لیں. دو رکعت نماز، پھر مجلس، پھر 2 رکعت نماز. یعنی آپ اپنے گھر سے جب نکلیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں، پھر اس کے بعد مجلس پڑھیں، پھر واپس آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں. اس 2 رکعت نماز میں مدد مانگیں، اس 2 رکعت نماز میں شکرانہ. یہ آپ کر کے دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کی تاثیر کو محسوس کریں گے. میں 3 4 دفعہ تکرار کر رہا ہوں لیکن واقعاً آپ محسوس کریں گے. مزید ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سورہ مدثر ذہن میں ہے کسی کے سٹارٹ کیا آیتیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ٹھیک ہے جی، بہت اہم ہے یہ آپ کی مجلس کے لیے. یہ نہ خطبہ ہے، نہ بیان ہے، نہ مصائب ہے، نہ دعا ہے، مگر یہ آپ کا وجود ہے. جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو گندا ہونا چاہیے، یہ قطعاً نہیں. یہ اگر آپ کریں گے تو بہت بڑی غلطی کریں گے. آپ کا جو لباس ہے، آپ کا عمامہ، آپ کی ابا، آپ کی قبا، یا آپ اگر ٹوپی پہن رہے ہیں وہ، یا شیروانی پہن رہے ہیں تو وہ، یا اگر آپ جوتے اور موزے جو بھی آپ پہن رہے ہیں، یہ سب ان میں سے کسی سے بدبو نہیں آنی چاہیے. یہ بالکل میں واضح آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یہ نظر انداز کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. آپ کو جو پہلا ہدیہ ملے اس سے آپ ایک پرفیوم خریدیں اور اس سے آپ ایک رول آن خریدیں. میں بالکل بھائیوں کی طرح سے بات کر رہا ہوں، اب محسوس مت کیجیے گا. آپ ہوں، کوئی دوسرا مبلغ ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، ان چیزوں کے اوپر اگر اس نے دھیان نہیں دیا تو وہ پچھتا ہے. رول آن جو آپ بغل کے اندر لگاتے ہیں کہ جس سے آپ کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ اگر ممکن ہو تو نہا کر، شاور لے کر، اچھی طریقے سے، پھر لباس پہن کر، اور پھر اس کے بعد پرفیوم وغیرہ لگا کر، اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھ کر ان میں سے کوئی خراب نہیں ہے. آپ نے برش کیا ہے، آپ نے دانتوں کو صاف کیا ہے، آپ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے،
وہ جس طریقے سے ایک ماؤتھ واش آتا ہے وہ آپ اپنے گھر میں لے کر رکھیں، یہ خرچہ کرنے والا ہے۔ پیغمبر اکرم ایسے ہی عطر کے اوپر اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ تو سر تپا خوشبو ہی خوشبو تھے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اگر ان چیزوں کا آپ دھیان نہیں رکھیں گے، آپ کی بہت اچھی تقریر ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ ایک آدمی ہے، آپ غور کریں، آپ سے مسافے کے لیے آ رہا ہے، ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اور جیسے ہی آپ نے منہ کھولا اس میں سے بدبو کا بھپکا نکلا، یہ بہت برا ہے، یہ بہت برا ہے۔ عالم دین جو ہے اس کو معطر ہونا چاہیے، دلہن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ جو اہل سنت کے ہمارے بھائیوں کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو دلہن بنا دیتے ہیں، وہ دلہن کی بات نہیں کر رہا میں صفائی کی بات کر رہا ہوں، ستھرائی کی بات کر رہا ہوں۔ اس ایک لفظ کو آپ یاد رکھیے گا، ثیابک فطہر، لباس، امامہ، ابا، قبا، ٹوپی، شیروانی، جوتے، موزے، اور پھر آپ کا دہن اور آپ کا رومال۔ بہت خوب، ٹھیک ہے جی۔ یہ مقدمات آپ سمجھ لیجئے، جس طرح نماز کے مقدمات ہیں اسی طریقے سے گھر سے آپ نکل رہے ہیں، آئینے میں اپنی شکل دیکھیں پھر نکلیں۔ خط آپ نے بنوایا ہے کہ نہیں بنوایا، کب بنوایا ہے، بال آپ کے کب کٹے ہیں، ان چیزوں کو آپ اگر نہیں دھیان دیں گے تو پچھتائیں گے بعد میں۔ یہ میں آپ سے واضح عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد مزید ایک چیز، مجلس میں، ہال میں جہاں پر مجلس ہو رہی ہے، آپ کو کب چلے جانا چاہیے اور وہاں سے کب باہر آنا چاہیے، کیا زیادہ بہتر ہے؟ اتنا ضرور کریں یہ جو انہوں نے بھی کہا۔ یہ نہ ہو کہ بس ابھی جب آپ کو ممبر پر جانا ہے اسی وقت آپ داخل ہو رہے ہیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جو آخری کلام پڑھا جا رہا ہے، جو سلام ہوتا ہے عام طور پر، اس میں آپ وہاں حاضر ہوں۔ یہ نہ لگے کہ مولانا کا کوئی موڈ ہی نہیں ہے کسی اور کو سننے کا، یہ نہیں۔ آپ کی حاضری اس وقت ہو کہ جب آخری سلام پڑھا جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں، خستگی محسوس کر رہے ہیں، ان ایزی ہیں، انکمفرٹیبل ہے، کوئی بات نہیں، آپ آفس میں بیٹھیے، کوئی حرج نہیں، لیکن آخری سلام جب پڑھا جا رہا ہے اس موقع پر آپ چلے جائیں۔ آپ باہر کب نکلیں وہاں سے؟ اگر ماتم ہو رہا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ فوراً مت نکلیں، کم سے کم 2 شعر 3 شعر، 1 بند 2 بند سن کے تھوڑا ماتم میں شریک ہو، لگے کہ آپ نے ماتم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے باہر نکلیں۔ اگر زیارت ہو رہی ہے، ماتم نہیں ہے، تو زیارت میں شریک ہوں۔ لوگ آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے بدگمان نہ ہو، لوگوں سے بدظن نہ ہو کہ سارے لوگ خراب ہیں، دین ختم ہو چکا ہے، لوگ بد اخلاق ہو چکے ہیں۔ یار بد اخلاق ہو چکے ہیں وہ ہو گئے یا آپ ہو گئے؟ آپ نہیں ملنا چاہ رہے ان سے، آپ رکیں۔ آپ نے دیکھیں، میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا ہوں، آپ نے خود دیکھا ہوگا بعض علماء کرام فوراً نکل جاتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بالکل اینڈ میں اگر کوئی آتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ سامعین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ بس جب مجلس کا ٹائم ہوا تو وہ آئے، ممبر پر گئے، نہ کسی کی طرف دیکھا نہ کچھ، اور پھر جیسے مجلس ختم ہوئی باہر نکل گئے، نہ کسی سے مصافحہ، کچھ بھی نہیں کیا؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ چاہے وہ متکبر نہ ہو، فیلنگ یہ آتی ہے کہ یار یہ کتنا غلط طریقہ کار ہے۔ تو آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کو اگر متاثر کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو کرنا ہے، نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے جو تقریر کی ہے، لوگوں کو یہ حق دیں کہ وہ آپ سے اس تقریر کے بارے میں شائستگی سے سوال کریں، یہ حق ان کو دیجیے۔ آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کا سوال سنیں، آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو جواب نہیں معلوم ہے تو آپ آئیں بائیں شائیں نہ کریں، آپ اس کے اندر کہیں کہ اس کو میں مزید دیکھ کر بتاؤں گا۔ اگر معلوم ہے تو مختصر جواب کس طرح سے دینا ہے، الفاظ کا انتخاب کیسے کرنا ہے، کریں اور جواب۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے مختصر جواب دینے کے باوجود یہ الجھ رہا ہے، تو آپ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں پیار سے، اور اسے کہیں کہ اب اس سے زیادہ یہاں پر تو بات نہیں ہو سکتی ہے، آپ کبھی میرے گھر پر تشریف لائیے، مدرسے تشریف لائیے، وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، یہ کریں۔ لیکن غصے میں آ کر کوئی ایسا جملہ کہہ دینا کہ جس سے وہ دل برداشتہ ہو جائے، وہ آئندہ آپ کی طرف ہی نہ آئے، تو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کی ناکامی ہے۔ یہ کچھ مقدمات ہیں اور کچھ مجلس کے بعد کے مراحل ہیں جن کے بارے میں بھی آپ کو توجہ کرنی ہے۔ جب آپ پرفیوم لگاتے ہیں تو یہاں اس جگہ پر بھی لگائیں، بغلوں میں تو لگائیں، ادھر بھی لگائیں۔ یہ جو آستینیں ہیں، جو آپ کا سب سے اوپر، جب قبا ہے تو قبا کی بات کر رہا ہوں، شیروانی ہے تو شیروانی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا فائدہ یہ کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے یوں آپ اس کو اپنی طرف یعنی ویلکم کرتے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال کوئی سوال اس حوالے سے؟ ٹھیک ہے جی۔
نہیں فینسی کی بات نہیں، اور اسی لیے میں نے کہا دلہن نہیں بننا ہے، دلہن نہیں بننا ہے. آپ کا جو امامہ ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے، یا سفید ہوگا یا کالا ہوگا. آپ کی جو ابا ہے یا کالی ہوگی یا براؤن ہوگی یا کریم کلر کی ہوگی، وائٹ، یہی ہوگا اور کیا ہوگا. آپ کی جو قبا ہے اس کے اسٹینڈرڈ کچھ کلرز ہیں، گرے ہوگا، بلیک ہوگا، براؤن ہوگا، کریم ہوگا، وائٹ ہوگا، یہی کلرز ہوتے ہیں. جو آپ کے اندر کا لباس ہے وہ کیا ہوگا، یا آپ نے جبہ پہنا ہوگا یا شلوار قمیص پہنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر ایران میں ہے تو مثلا آپ نے پینٹ شرٹ بھی پہنا ہوگا، ہو سکتا ہے. اور ٹھیک ہے، وہ جو جہاں کا کلچر ہے اس کے حساب سے. جی جی بہت اچھا ہے. اگر آپ تبرک میں نیاز میں بھی شریک ہونا چاہیں، اب جیسے آج کل ہم کولیسٹرول پیشنٹ بن گئے ہیں تو میں نہیں کر پاتا، میرے لیے مشکل ہے. یا آپ کو کہیں اور مجلس میں جانا ہے یا آپ کی کوئی دوسری مصروفیات ہیں، تو دیکھیے آپ نے 1 گھنٹے کی یا 40 منٹ کی تقریر کی ہے. عام طور پر لوگ بھی اس چیز کو وزن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا نے ابھی 40 منٹ کی تقریر کی ہے تو اتنا ان کو انگیج کرنا مناسب نہیں ہے. تو آپ اگر جانا چاہیں جہاں ابھی آپ لوگ جوان ہیں، یعنی خاص طور پر جو ینگ ایج کے اندر ہیں، وہ یہ قربانیاں دیں. نہ ان کو کوئی کولیسٹرول کا ایشو ہوگا، نہ کوئی دوسرا ہوگا. البتہ جو ہمارے نیاز کا جو مواد ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت گھی والا ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن قطع نظر اگر آپ میں ہمت ہے، وقت ہے، آگے کوئی مصروفیت نہیں ہے، درس کی کوئی تیاری نہیں کرنی ہے، تو پھر آپ تھوڑا عوام کے اندر بیٹھیں، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن کوئی ایشو ہے تو پھر آپ کو اتنی رخصت تو ملے گی کہ آپ اس کے بعد چلے جائیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نوحے میں بھی آپ پورا رکیں، 1 بند 2 بند اتنا تو رکیں نا. اگر زیارت ہو رہی ہے تو ویسے ہی 3-4 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی. ہاں کیا چیز نہیں، اگر نہ بیٹھ کر کھانا معیوب نہیں ہے بلکہ اچھا ہے. معیوب تو قطعاً نہیں ہے، اور اچھا ہے. جیسے کہ دیکھیں اگر آپ عوام میں نہیں بیٹھیں گے، اگر کسی کو 2 باتیں پوچھنی ہے وہ نہیں پوچھ سکے گا. یہ معاشرتی کانٹیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ، وہ قطعاً عرف کے خلاف بھی نہیں ہے اور قطعاً خلاف مروت بھی نہیں ہے. وہ اگر آپ بازار کے اندر چوک پر بیٹھیں گے تو شاید خلاف مروت ہوگا، مگر وہ بھی عدالت کے خلاف تو نہیں مانا ہے. خلاف مروت جو ہے اکثر علماء نے عدالت کے خلاف نہیں مانا. چلیے جناب، یہ ہو گئی ایک اور بات جو عرض کرنی تھی. اب آئیے جناب اس کے اوپر مزید جو بیان کے حوالے سے کچھ بات ہمیں کرنا تھی. ایک ایکسرسائز ہے، اس وقت آپ میرے ساتھ ذرا شامل ہو جائیں اس میں. ٹھیک ہے جی. ایک آیت میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور آپ اس آیت کے حوالے سے سب مل کر ایک مجلس تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک آیت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، ابھی ایام فاطمیہ گئے، آپ میں سے مجلس سے پڑھی ہے جناب سیدہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. کوئی ایک آیت آپ ہی سجیسٹ کریں، کوئی بھی، ہم دیکھتے ہیں اس کو لیں یا پھر کوئی ایک اور آیت میں بتاتا ہوں. بسم اللہ. نہیں بتائیں. سورہ کوثر. بسم اللہ. چلیے اوکے. اور کوئی آئے موبائلہ اور کچھ آئے تطہیر اور سورہ قدر بھی انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے. یس. سورہ رحمان کی کون سی آیت؟ آسان. انڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی ہو جائے گی یہ بھی صحیح ہے. سورہ دہر ہو سکتی ہے. بہت خوب. اچھا اب آئیے سورہ کوثر سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سورہ کوثر. بسم اللہ. کس نے بتایا تھا یہ؟ آپ نے. پہلا نقطہ بتائیے، کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلے تو سورہ پڑھا، مثلا یہ جو سورہ ہے ہاں ہاں. پڑھا، اس کا ترجمہ. آگے حوالہ وغیرہ، حوالہ. آگے جناب سورہ ہو گیا، مثلا فضیلت سورہ اور سورہ کا مثلا فضیلت سورہ. چلیے آگے. شان نزول ہو گیا. شان نزول. آگے اور بتائیں. اب ابھی کیا ہو رہا ہے، اب سمجھیے گا بات کو. یہ اس وقت آپ ایک جاٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، یعنی آپ بولیں جو، اور آپ کے ذہن، آپ خود اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی سورہ کوثر ہو تو سکتا ہے نا. اب دیکھیں سورہ کوثر ہو سکتا ہے، قدر ہو سکتا ہے، رحمان ہو سکتا ہے، مباہلہ ہو سکتا ہے، دہر ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں بنائیں اس کے اوپر. آئے مبدت ہو سکتا ہے، بی بی کے اوپر کرنی ہے، انڈائریکٹ ہوگا لیکن ڈائریکٹ بھی چلیں، بنا لیں اس کو. ٹھیک ہے نا. اب گزارش کیا ہے، میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا.
پہلے مرحلے میں ربط بھول جائیں. جب پہلے مرحلے میں آپ ایک تقریر، آپ کے لیے موضوع مشخص ہے، بی بی کے اوپر مجھے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، جناب سیدہ پر مجھے تقریر کرنی ہے. سورہ کوثر بنتا ہے؟ ہاں بنتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ کوثر لے لیا. اب لکھتے چلے جائیں، قلم کو نہ روکیں. یہ پہلے آنا چاہیے، بعد میں آنا چاہیے، یہ ابھی نہیں. ابھی آپ ڈالیں اس کے اندر یہ اس وقت جو ہے نا وہ والی ڈش بن رہی ہے کہ جس کے اندر آپ بس ڈالتے چلے جائیں. بنائیں اس کے اندر ڈالیں. آپ کو ذہن میں آتا ہے شان نزول، ڈالیں. آپ کو ترجمہ، حوالہ، فضیلت سورہ، شان نزول، پھر بعد میں بات کریں گے. اگلے مرحلے میں اس میں دیکھیں گے کہ کیا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، کیا کمتر ہو سکتا ہے، وہ سب. لیکن پہلے مرحلے میں ہاتھ کو نہ روکیں. اگر آپ نے قلم کو روک دیا نا، یہ ذہن جو ہے نا یہ خائن ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ خائن امین ہے حافظہ آپ کا. کہا جاتا ہے، عربی کا محاورہ ہے کہ یہ جو آپ کا حافظہ ہے نا، قید العلم، العلم وحشی اذا ترک فتمشی، وہ چلا جائے گا. آپ اپنے خود حافظے کے اوپر اتنا بھروسہ نہ کریں. یہ ایک دفعہ جو آپ کی محنت ہے نا، یہ آپ کو 10 سال کے بعد بھی کام آئے گی اگر آپ لکھیں گے. نہیں لکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی ہم نے اور لکھنے ہیں اس کے اوپر، ہاں لیکن رکیے. پہلا مرحلہ ہے جو ذہن میں آتا ہے لکھ ڈالیں. ایک اجمالی طور پر ذہن میں آیا سورہ کوثر بن سکتا ہے، بن سکتا ہے، لکھ ڈالیں. شاید آپ 2 صفحے یا 3 صفحے نکات کی صورت میں لکھ دیں جو آپس میں مربوط نہ ہو، ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان نکات کو آپس میں مربوط کریں کہ پہلے یہ ہونا چاہیے، اچھا پھر یہ ہونا چاہیے، پھر یہ ہونا چاہیے، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تحریر میں تو ٹھیک ہے، تقریر میں نہیں بنے گی بات. تفسیر کی کتاب اگر لکھ رہے ہیں تو چل جائے گا، بیان میں مزہ نہیں آئے گا، چھوڑ دیں. یہ آپ نے اسکپ کر دیا، یہ آپ کا ڈیسیجن ہے، ٹھیک ہے جی. تیسرا مرحلہ، پوری تقریر لکھیں. پوری تقریر لکھیں. یعنی 3 مراحل کون سے ہوئے؟ پہلا مرحلہ موضوع آپ کے لیے واضح ہے اور اس کے ذیل میں آپ نے ایک آیت سوچی اور اب جو ذہن میں آ رہا ہے لکھیں. ذہن میں نہیں آ رہا، آپ نے تفسیر نمونہ کھولا، مجموع البیان کھولا، اس کو کھولا، اس کو کھولا اور دیکھنا شروع کیا سورہ کوثر کو. اچھا ہاں یار یہ نقطہ اچھا ہے، لکھیں. یہ نقطہ اچھا ہے، لکھیں. پھر ایک اور تفسیر آپ نے شروع کی، وہاں سے 2-4 نکات ملے، لکھیں، اس کو وہاں پر ڈالیں. یہ مرحلہ ہے کہ جس میں آپ صرف نکات کی جمع آوری کر رہے ہیں، کچھ ذہن سے ڈائریکٹ، کچھ کتابوں سے لے کر آپ اس کے اندر جمع آوری کر رہے ہیں. آپ نے سورہ کوثر یوٹیوب پہ ڈالا، کسی عالم کی تقریر سنی، اچھا لگا، 2 نقطے وہاں سے لیے، لکھیں. یہ اب آپ کے پاس ایک پورا کاغذ بنتا چلا جائے گا، 2 صفحے، 3 صفحے، 4 صفحے بن جائے. اگلا مرحلہ، یہ جو نکات آپ نے لکھے ہیں یہ مربوط نہیں ہیں، ان کے درمیان ربط کو ایجاد کیجیے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نمبر ڈالیں، پڑھتے جائیں. ہاں یہ پہلے تو یہی ہونا چاہیے، پھر یہ ہونا چاہیے، پھر یہ ہونا، پھر اس کے بعد یہاں پر ایک چیز نظر آئی، یہ 5ویں نمبر پہ آنی چاہیے، پھر یہ 7ویں نمبر پہ آنی چاہیے، پھر یہاں پر آئے پیچھے اس کو 6 نمبر پہ ہونا چاہیے، پھر دیکھا کہا کہ نہیں یہ 6 نہیں ہونا چاہیے، یہ 5واں ہونا چاہیے. کریں یہ سب کر لیا. کچھ مجلسیں، سب نہیں، کچھ مجلسیں پوری لکھیں انہی نکات کی روشنی میں. یہ روانی ایجاد کرے گی، یہ آپ کو روانی عطا کرے گی کہ آپ ان جملوں کے یہ نقطہ تو ہے آپس میں مربوط، لیکن کیسے، کن الفاظ کو مجھے استعمال کرنا ہے. آپ میں سے کون اہل زبان ہے؟ مثلا فرمان صاحب اہل زبان ہے، ٹھیک ہے. اور کون کون اہل زبان ہے؟ اہل زبان، جو اہل زبان ہے نا ان کو جلدی آسانی ہوگی پک کرنے میں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جو اہل زبان نہیں ہے، یعنی میں پھر اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے ابتدا میں بعض ابھی بھی میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، اسی ترتیب سے میں نے پوری تقریر لکھی ہے. میں نہیں کہہ رہا ساری، 4 5 6، یہاں تک کہ آپ کے اندر ایک فلو آ جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ یہ نکات مربوط بھی کر لیں گے نا، یاد بھی کر لیں گے، ممبر پر جب جائیں گے تو جملوں میں پھنس جائیں گے، جملوں میں پھنس جائیں گے. کیا وہ جملہ نہیں مل رہا کہ جس سے مجھے اس نقطے تک جانا ہے؟ جانا تھا، وہ نقطہ بھی ذہن میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ حافظ نے دھوکہ دے دیا، نہیں، حافظ نے دھوکہ نہیں دیا ہے، لفظ نہیں مل رہے کہ جس سے میں آپ نے اینٹوں کو دیکھا ہے، ایک اینٹ، اس کے اوپر دوسری اینٹ، اس کے اوپر تیسری اینٹ، مگر یہ نہیں کھڑی رہے گی اگر سیمنٹ نہیں ہوگا. یہ اینٹ جو ہے یہ نقطہ ہے، جو سیمنٹ ہے نا یہ وہ جملہ ہے کہ جس سے آپ کو اس نقطے تک جانا ہے.
اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 2 سے 3 تقریریں چاہے 20 منٹ کی 25 منٹ کی پوری لکھیں. اچھا کچھ مقررین مثلا نصیر الاجتہادی صاحب، ان کو آپ نے کبھی سننے کا موقع ملا؟ اہل زبان تھے، کوئی شک ہے؟ کیسے اہل زبان تھے؟ ان کے سامنے الفاظ یوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے تھے، پوری مجلس لکھتے تھے. جتنی ان کی مشہور مجلسیں ہیں پوری مجلس وہ لکھا کرتے تھے، ایک ایک لفظ، اس لیے کہ وہ تو قافیوں اور وزن اور ردیف اور ان سب پہ کھیلتے تھے. ہاں ہے کچھ ہے ذہن میں آپ کے؟ نصیر الاجتہادی صاحب کے کچھ جملے آپ کے ذہن میں ہیں؟ جی بسم اللہ. ایک دفعہ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ خالی دینہ حال میں محمد حسین دھنجی صاحب تھے، تو وہ سیاسی پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. یہ واقعہ تقریر کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں. تو ہم جعفر طیار سے گئے تھے، بہت پرانی بات ہے، اس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا. تو وہاں یہ پروگرام ہوا پیپلز پارٹی کا، اس میں نصرت بھٹو اور بیگم بے نظیر بھٹو دونوں موجود تھے. جب مختصر کر کے بتا رہا ہوں، جب علامہ صاحب نے تقریر کرنی تھی تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی، اور نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو دونوں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کی نصرت سے کرتا ہوں جو بڑی بے نظیر ہے. ٹھیک. خدا ایسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے جو ایک طرف نمازی ہو، دوسری طرف فتمن غازی ہو، ایک طرف وہ روزے دار ہو، دوسری طرف وہ ارتقاء کا پیشوا تمدن کا کردگار ہو، ایک طرف وہ حاجی ہو، دوسری طرف ہر ذلت سے ناجی ہو، فقر کے بوریے پر بیٹھا ہو اور سر کیسر و کسرا سے خراج لے رہا ہو، چہرے پہ جلال خسروانہ، ہاتھ میں دامن تقویٰ اور ٹھوکر پہ زمانہ. نصیر الاجتہادی صاحب اس طریقے سے لفظوں سے کھیلتے تھے. یہ یا تو آپ کے پاس ایسی خدا داد صلاحیت ہو، اہل زبان ہونے کے باوجود وہ پوری تقریر لکھا کرتے تھے. یہ ان کے قریبی افراد نے ہمیں بتایا، اور آپ سنیں تو اندازہ بھی ہوتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو چلیے ان کی تقریر کا ایک سٹائل ہی الگ تھا. صحیح مسلم کی انہوں نے ایک حدیث پڑھی اور پھر اس کے بعد کہا اب جو صحیح مسلم کی بات بھی نہ مانے وہ صحیح مسلم کیسے ہو سکتا ہے. یہ خطابت ہے، سمجھ رہے؟ یہ خطابت، یہ لفاظی ہے، اچھی لگتی ہے. پوری تقریر آپ لفاظی کی نظر کر دیں تو زیادہ ہو جائے گا. لیکن اگر مثلاً تقریر کے دوران کہیں کہیں یہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے. اظہر حسن زیدی صاحب، ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم نے آیہ مباہلہ پڑھی اب نہ آنا، اور سب کو کہہ دیا اب نہ آنا. اب نہ آنا وہ ابنا کو، پیغمبر نے سب سے کہہ دیا اب نہ آنا، جن کو آنا تھا وہ آ چکے، اب نہ آنا. اب یہ خطابت ہے، اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، تھوڑا بہت چلے گا. لیکن یہ کہ آپ پوری تقریر اس کی نظر کر دیں شاید زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز کا اپنا ایک بلینڈ ہوتا ہے. جب آپ شربت بناتے ہیں نا تو پانی ہے، روح افزا ہے، روح افزا ڈالیں. بہت کم ڈالیں گے تو پھیکا لگے گا، زیادہ ڈال دیں گے تو بہت میٹھا لگے گا، اتنا میٹھا کہ وہ کڑوا ہو جائے گا، اچھا نہیں رہے گا. تو ہر چیز کو لمٹ کے اعتبار سے آپ ڈالیں. نمک جتنا ہونا چاہیے نمک ڈالیں، مسالہ جتنا ہونا چاہیے مسالہ ڈالیں، ہر چیز کو اپنی لمٹ کے اعتبار سے. سورہ کوثر، ترجمہ، حوالہ، فضیلت سورہ، شان نزول. آگے لفظ انا پر بحث، انا پر بحث کیا کریں گے؟ چلیے بتائیے. کہ ہم نے ایک زور ہے، تاکید ہے. ایک تاکید بھی ٹھیک ہے. یا بعض نے لکھا کہ وسیلہ، جب پروردگار وسیلہ اختیار کرتا ہے ہم نے کیا، جب کہتا ہے کہ میں نے کیا تو چلیے انا پر بحث، انا ٹھیک ہے. کوثر، کوثر پر بحث. آگے اور ابتر پر بحث. ہاں جی، عطا کرنا کسے کہتے ہیں؟ عطا، اعطا اور ایتا، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس کو آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے ہے نا، دونوں ورڈ ہے نا، آتینا کا اور اعطینا کا. ون ہر، یہ تو انگریزی کے الفاظ ہیں جو سورہ کوثر کے اندر آئے ہیں. ون ہر، ون ہر، ون ہر میں کیا لیں گے؟ اس پہ ایک بحث یہ تھی کہ مثلا ون ہر، یہ جو حضور نے کبھی نہر نہیں کیا، یہ جو سیدہ کا یہ نعمت تھی، یہ نعمت کا شکر یہ تھا کہ حسین ابن علی نہر کیے. ون ہر کا یہ یہ کہاں سے لیا آپ نے کہ پیغمبر نے کبھی نہر نہیں کیا؟
यानी जो आप बहस समझ रहे हैं, ये होगा। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा है, दूसरा ओपिनियन ये आ गया कि नहीं भाई पैगंबर अकरम ने तो नहर किया, इन्होंने ये कहा। कुर्बानी के लिए कबूल कबूल कबूल, रुकिए, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक बहस जहन में आए कि हो क्या रही है। तो फसल ले रब्बे का वनहर, भाई पैगंबर अकरम ने नमाज तो पढ़ी है, ठीक है ना। वनहर यानी कुर्बानी दीजिए, और नहर से फ़ौरन ऊँट जहन में आ जाता है ना। तो अब वनहर जो है, आगा ने ये कहा कि वनहर पैगंबर अकरम ने कभी नहर नहीं किया किसी को, ये दावा है। इस दावे के लिए या तो इतना मुतालिया हो या किसी की तहकीक पहले से मौजूद हो जिस पर आप तकिया कर रहे हैं, दो में से एक तरीका है। या तो आप कहेंगे मेरी तहकीक है कि पैगंबर अकरम ने कभी जानवर को नहर नहीं किया, और या फिर ये है कि नहीं मेरी तहकीक नहीं है मगर फ़लाँ की तहकीक, अल्लामा फ़लाँ। तो ये आप कैसे कह रहे हैं, पहले सवाल। हाँ, मैंने इसके लिए देखा था वनहर के लिए, तो मुझे कहीं नहीं मिला कि रसूल ने बीवी सैयदा की खातिर कौसर अता की, उसके लिए आप नमाज़ पढ़ी या कुर्बानी दीजिए, उसके एवज़ नहर किया हो। अकीका तो मिलता है, लेकिन अकीके में नहर का तस्करा नहीं है, वो मेंढे वगैरह ज़िमा करने का। आसान, क्या ये आयत खुद दलील नहीं है कि पैगंबर ने किया होगा? क्या ये आयत खुद दलील नहीं है कि पैगंबर अकरम ने किया होगा? हाँ जी, हुक्म खुदा हो रहा है। इसके अलावा देखें, अब वही वाली बात है, तबलीग भी हो सकती है। इरशाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया कौसर, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ऐसा ही नहीं कहा ठीक है मैंने फिल्म में दे दिया भाई, तकादा किया तो वनहर फसल लेने। अच्छा है, अच्छा है। कि नबूवत दी, रिसालत दी, कुरान दी, तो उसके एवज में अल्लाह ताला मांग रहा है मसलन नमाज पढ़ना, ये तो किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, बाकी इबादत पानी में उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कोई नुक्ता निकलता है इससे? हर ज़ियारत के बाद भी नमाज ज़ियारत है, बन सकता है कि फसल ले रब्बे का वनहर के साथ उस आदमी उस चीज़ को भी लिंक करने की कोशिश करे कि हर ज़ियारत के बाद शुक्राने के तौर पर जो 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाती है, पैगंबर को दिया और नमाज मांगी, हमको ज़ियारत का मौका दिया और नमाज मांगी, हो सकता है। ठीक, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और फ़ख्र राज़ी को क्यों भूल गए? तो सूरह कौसर के झेल में उसका तो बहुत पढ़ा भी जाता है और पढ़ा जाना चाहिए। फ़ंजुर कम क़ुतिला मिन आले मुहम्मदिन सुम्मल आलमु ममलूउन मिनहुम फ़लबाक़िरु मिनहुम वस्सादिक़ु मिनहुम। वो ये जो उसका जो एतराफ़ है कि ज़रा देखो तो सही कितने कत्ल कर दिए गए। राज़ी को बहुत पढ़ा जाता है, ये बात जहन में रखिएगा कि उसने क्या लिखा उस बारे में, क्योंकि वो इतनी आसानी से वो वाक़ई माहाज़ा कलामुल बशर, माहाज़ा कलामुल बशर उसको आप डालें। अब आप देख रहे हैं यहाँ से अगर आप लिखते चले जाएँ ना थोड़ी देर बैठ कर, यकीन जानिए सूरह कौसर के ऊपर 3 से 4 सफ़े भरना कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। अभी आपके सामने वला सौफ़ युअतीका, सिर्फ इस योतिका को लीजिए, आतैना के साथ मिलाइए, फ़तरज़ा को लीजिए, रिज़ा को ले जाइए, रिज़ा को आप ले जाइए पैगंबर अकरम की रज़ा के साथ जोड़िए। हर एक खुदा की रज़ा चाहता है, खुदा अपने हबीब की रज़ा चाहता है। हैं? तहवील क़िबला वाली आयत जहन में है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाए फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। ये सिर्फ क्या कर, मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ, मजलिस का जो मिजाज मजाक ज़ौक़ जो है उसको जहन में रखिए। ये आतैना कल कौसर है, यहीं पर अभी हम कंसंट्रेटेड हैं। अभी जो गुफ्तगू है ना यहाँ तक, ये कंसंट्रेटेड गुफ्तगू है। कंसंट्रेटेड का मतलब समझते हैं, एक सेंटर है, एक दायरा है, उस दायरे के अंदर हम घुसे हुए हैं और बहुत अच्छा है, ये गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा मैटर है। यहाँ पर जब आप जाते हैं ये थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, थोड़ा फैलता है, आपको स्पेस मिलता है। अभी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ इससे आगे नहीं जा सकता इसलिए कि ये रुकावट है, मैं इससे पीछे अगर जाऊँ इससे आगे रुकावट है, इसलिए कि मैंने एक मौजू का इंतखाब किया। आप कैसे, यानी वो आपने हॉकी के प्लेयर को देखा या फुटबॉल के प्लेयर को, वो बॉल लेकर जा रहा है, रास्ते में उसको रोक रहे हैं, फिर वो यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकलता है, लेकिन उसको जाना गोल तक है, फिर वापस पलट कर पीछे आना है। गोल अगर कर लेगा तो फिर वापस पलट कर पीछे की तरफ आना। बिल्कुल इसी तरीके से ये इस वक्त जो हमारी गुफ्तगू है कंसंट्रेटेड है। यहाँ से अगर आप यूँ गए, ये एता ईता और युतीका के ज़रिए से फ़तरज़ा, फिर इसके साथ फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, ये फिर वापस इन दोनों आयतों के ज़रिए से
آپ اس نقطے کو اسٹیبلش کریں کہ ساری دنیا رضائے پروردگار کی طلبگار ہے اور خدا اپنے حبیب کی رضا کا طلبگار ہے. ترضاہا فترضا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آئیے آگے بڑھیں. یعنی اس کے یہ بحث سے بحث نکل رہی ہے نا, بات سے بات نکل رہی ہے, اس کو پھیلائیں اور پھیلائیں. اب آپ کو ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ اس کو واپس کیسے لے کر آئیں گے, آپ واپس پیچھے کی طرف کیسے آئیں گے. آپ کو لے کر جانا ہے کس آیت تک, کس حدیث تک, یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک. پوری مجلس آپ کے لیے واضح ہو جانی چاہیے کہ اب آپ کے سامنے ان آیتوں تک پہنچنے کے بعد وہ حدیث ہے یرضا لرضاک ویغضب لغضبک. یہ آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ اب میں یہاں تک آ گیا ہوں, جانا مجھے وہاں تک ہے, اب کیسے جاؤں گا. اب یہ درمیان کے نقطے آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں. مثلاً یہاں تک پہنچنے کے بعد یحلفون باللہ لکم, اس آیت کو ذہن میں رکھیے, سورہ توبہ کی آیت. اے حبیب یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں, یحلفون باللہ, اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. اے مسلمانوں, یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, تاکہ تم کو راضی کریں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, جبکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. وہ مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام. آپ کا نقطہ بالکل ریڈی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضا اور ہے, صحابہ کرام کی رضا اور ہے. لوگ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں, خدا اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے, درست ہے. 2 آیتیں. پھر اس کے بعد وہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام آپ کو راضی کریں. اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. ایسا ہی ہے, درست ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رضا اور ہے, صحابہ کرام کی رضا اور ہے. کلیئر ہے. اب آئیے اس کے بعد, ایک منٹ رکے. یحلفون باللہ لکم, یہ والی آیت کی بات کر رہا ہوں سورہ توبہ کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آئیے آگے بڑھیں. یرزو, ترزا, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں نا. سورہ تحریم پہلی آیت, سورہ تحریم پہلی آیت 66واں سورہ. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. ہاں کیا نہیں, یہ تو بات اگر نہیں ہے تو پڑھیں. یہ کیا بات ہوئی یار, یعنی آپ لوگ طلاب ہیں, علماء ہیں. تبتغی مرضات ازواجک, نتیجہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں موجم نکالے, موجم کا بھی زمانہ گیا, اب تو گوگل میں آپ ڈالیں تو نکل آتا ہے. تبتغی مرضات ازواجک, اے حبیب آپ کو کیا ضرورت ہے. اب ترجمہ آپ کیسے کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ کیوں اس چیز کو پابندی, لفظ حرام آپ استعمال نہ کریں, آپ ترجمے میں پابندی لائیں. کیوں آپ اپنے آپ پر ایک ایسی پابندی لگاتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. تبتغی مرضات ازواجک, اس کو سوالیہ بنائیے کہ کیا آپ اپنے ازواج کی مرضی چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ازواج کی مرضی اگر خدا کی مرضی ہوتی تو پروردگار یہ نہ کہتا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ازواج کی مرضی اور ہے, خدا کی مرضی اور ہے. صحابہ کی مرضی اور ہے, خدا کی مرضی اور ہے. یہاں سے نتیجہ نکالیے ازواج کی مرضی اور ہے, خدا کی مرضی اور ہے. لے کر آئیے اس پر. اب ہمیں تلاش ہے نا اس کی کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی ہو. آپ میری بات یہ آپ ہی نے جو آیتیں دی ہیں انہی سے ہم نے ڈسکشن میں لے کر آئے نا. یہ کہاں سے آئے؟ سورہ کوثر سے ہم نے شروع کیا, گئے سینٹرل ایک کنسنٹریٹڈ میٹر ہے, اس کو ایتا اور ایتا سے ہم یہاں پر لے کر گئے, یہاں پر لے کر گئے, یہاں پر لے کر گئے. اور پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ یہ اب آپ کا گول ہونا چاہیے, یہ آپ کا آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ یہاں تک آپ کو لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی. درمیان میں ایک اور آیت آ سکتی ہے, کون سی آپ کے حافظے میں سوچئے. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. علی اور زہرا, من الناس من یشری. اب یہ لکھیں, یہ آگے نا ذہن میں کہ یہ والی آیت ہو سکتی ہے, لکھیں. ابھی یہ نہ سوچیں کہ اس کو کہاں پر فٹ کرنا ہے, ادھر لکھیں, ادھر لکھیں, ادھر لکھیں.
یہ آپ کے سامنے مواد جو ہے وہ ایک را فارم کے اندر آ جائے گا خام مال کی صورت میں، پھر اس کو ایڈجسٹ کریں، پھر اس کے بعد یاد کریں یہی رضایت کی جو بات ہے اسی کے اوپر اور پھیلائیں، اس کو مزید پھیلائیں. کیا چیز زیادہ آسان ہے، خدا کو راضی کرنا یا بندے کو راضی کرنا؟ ہاں، خدا کو راضی کرنا مشکل ہے نا یا آسان ہے؟ آسان ہے. دلیل دیجیے. بندے کو راضی کرنا آسان ہے، خدا کو راضی کرنا مشکل ہے. یا سری الرضا. ٹھیک ہے، ایک ہے پوری زندگی ایسی ہو کہ خدا راضی ہو جائے، بہت مشکل ہے. ان اللہ یرضی للرزاق. اور ایک ہے جزوی طور پر کسی ایک معاملے کے اوپر خدا کو راضی کرنا. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء وسلاحہ البقاء. یہی ہے نا. تجعلنی بقسمک راضیا قانعا. یہ بندہ مانگتا ہے. ذیشان صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا کہ خدا تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی نہیں ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہے نا. یہ خدا جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے وہ بھی دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. یہ آپ رب دیکھ رہے ہیں اس کا. وہ خدا جو سری الرضا ہے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، دین سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. رضیت لکم الاسلام دینہ. بناتے جائیں، پھیلاتے جائیں، کرتے جائیں. اب آپ کے ذہن میں اچھا یہ آیت ہو سکتی ہے، من الناس لکھیں ادھر، من الناس من یشری. ٹھیک ہے، یہ صاف نسخہ نہیں ہے، یہ کاغذ ایسے ہی بنے گا آپ کا، یہ کاغذ آپ کا ایسا ہی بنے گا. من الناس من یشری، ادھر آپ لکھیں رضیت لکم سری الرضا قسم کا راضین. 2 دن کے بعد دیکھیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. 2 دن کے بعد دیکھیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی تازہ ہے. اب اس کو فوراً ایک فہرست کی صورت میں لکھنا شروع کریں. 5 منٹ آپ کے پاس. یہ میں اس کو رب کے ساتھ لکھ سکتا تھا، میں نے نہیں لکھا ہے. میں نے اس لیے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آپ اس کو اپنے سامنے اپنے اعتبار سے، مجھے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعتبار سے اس کو مربوط کریں اور پوری مجلس آپ کے لیے ریڈی ہے. بس مولانا آخری وہ لکھ رہے ہیں، اگر ایک 5 منٹ دے دیں تو خالی کریں. 5 منٹ بس. ایک کام کر لیں، اس لیے کہ ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اس کو ذرا آپ تصویر لے لیں، گھر جا کر آج ہی اس کو لکھیے گا ضرور. جس یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا خام مال ہے، اس کو آپ نے بنانا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، اور اگر آج نہیں کریں گے تو کل بھول جائیں گے. یہ ابھی سے میں آپ سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، کہ یہ آیتیں ہو سکتی ہیں جن کو سرنامہ کلام بنایا جائے. یہ آیتیں آپس میں کس طرح سے مربوط ہوں گی یہ آپ کا ٹاسک ہے. اب میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے گا، فخر الدین رازی یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد تھا فخر الدین رازی یا بھول گئے؟ وہ میں نے نہیں لکھا ہے اس کے اندر. وہ نہیں لکھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ رازی یاد ہے. یہ یاد رکھیے گا، یاد نہیں رہے گا. اگر آپ وہ نقطہ جو آیا ذہن میں اور آپ نے نہیں لکھا تو آپ نہیں یاد رکھ پائیں گے. جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا خام مال، اس کو آنے دیں، اس ٹرک کو مت روکیں، اس کو آنے دیں. پھر اس کے بعد اس کو شارٹنگ کریں کہ یہ پہلے ہوگا یہ بعد میں ہوگا.
راضی ہم نے نہیں لکھا جان بوجھ کر، اب یہاں پر لکھ رہا ہوں. صرف راضی لکھنے سے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ اس تبصرے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جو ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.